بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب بہار کی آمد ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو نچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ محترم ناظرین، آج موقع ہے، آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا ہے کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے۔ حضور کا دیوانہ تو ہر کوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی اللہ کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، قرآن صورت پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو شخص بھی ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو نچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے تو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کریں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو ربیع الاول سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضد کر کے مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کریں گے۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کبھی کسی کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لیں۔ جس گھر میں یہ 7 بار سورت پڑھ لی جائے گی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے آپ یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، چرند پرند کو، تمام حشرات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند ستارے، آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں، اتنی صفات ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپ صرف ہمیں عمل ہی بتایا کریں کہ اتنی ویڈیو لمبی نہ کیا کریں، لیکن میرا مقصد وظیفے کے ساتھ آپ کو اس کے فوائد وغیرہ بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کے اندر ذوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کسی بھی دن آپ کو جہاں جب جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں یا تو آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، ناممکن بات لگتی ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو نماز کی حرکت میں پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تدابیر سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا،
ہفتے کے دن بھی 7 آسمان بھی 7 زمین، زمین بھی 7، اور جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے، توجہ کرے، دل سے مانگا کریں۔ رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہو، حضور کی آمد کے صدقے سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور اکرم کے واسطے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، محبت سے عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر نظر خاص ہو، نظر کرم ہو، تو آپ یا غنیوں کو پڑھا کریں۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ربیع الاول کی آمد کا جشن جو اللہ فرماتا ہے، اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا، جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ غرض یہ کہ آپ نمازوں کی پابندی بھی کیا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی رکھا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مقصد آپ کا جتنا بھی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے حبیب کے صدقے اس کے وسیلے سے مانگیں، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگی تو اس کے لیے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔